یہاں آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں۔ فیصل آباد شہر شدید سردی کی لپیٹ میں، شہری علاقوں میں اب بھی دھند کا راج ہے۔ فیصل آباد سے منسلک موٹر وے بھی دھند کی لپیٹ میں، درجہ حرارت میں واضح کمی، پارہ اس وقت بھی 6 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 98% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں فیصل آباد کے موسم کے حوالے سے۔ فیصل آباد شہر شدید سردی کی لپیٹ میں ہے، شہری علاقوں میں اب بھی دھند کا راج ہے۔ فیصل آباد سے منسلک موٹر وے بھی دھند کی لپیٹ میں، درجہ حرارت میں واضح کمی ہے۔ بات کریں گے اسی حوالے سے ارسلان درانی سے۔ جی ارسلان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، فیصل آباد شہر جو ہے وہ اس وقت شدید سردی کی لپیٹ میں ہے، اور اگر میں موسم کی بات کر لی جائے تو درجہ حرارت میں بہت کمی اور درجہ حرارت اس وقت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 98% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شہری علاقوں میں تاحال دھند برقرار ہے، جبکہ شہری علاقوں میں دھند کے بعد جو حد نگاہ ہے وہ بھی کافی حد تک متاثر دکھائی دے رہی ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران محکمہ موسمیات کی طرف بتایا جا رہا ہے کہ بارش نہیں ہے۔ جیسے موٹر وے کی بات کر لی جائے تو فیصل آباد سے لنک سکتی ہے تو موٹر وے ایم پور کا برخانہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ فیصل آباد سے ہی منسلک موٹر وے ایم 4 کے لیے بچیا کا فیصل آباد ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ موٹر وے ایم 4 ایک جیسے سیریز ہے وہ شیر شاہ سے شام کو وہ کھولا گیا ہے۔ شدید دھند کے بعد بند کیا گیا ہے۔ فیصل آباد سے لنک کرنے والی انٹرچینج ہے، سکتی والا انٹرچینج ہے، سیاح والا انٹرچینج ہے، کمال پور انٹرچینج ہے اور امیر پور انٹرچینج کو تاحال بند رکھا گیا ہے۔ حکام کے مطابق موٹر وے پر سفر کرتے وقت گاڑیوں میں مناسب فاصلہ رکھا جائے۔ جبکہ موٹر وے پالیسی کی متعارف شدہ ایپ ہم سفر ایپ جو ہے اس کو بھی استعمال کر کے جی بہت شکریہ ارسلان درانی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کورٹ میں عدالت پیشی پر آئے 2 افراد پر مخالفین کا مبینہ حملہ، دونوں افراد کی حالت غیر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں چنیوٹ سے۔ چنیوٹ میں عدالت پیشی پر آئے 2 افراد پر مخالفین کا مبینہ حملہ، دونوں افراد کی حالت غیر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بات کریں گے اسی حوالے سے بابر منیر سے۔ جی بابر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ عزیز ٹائم چنیوٹ میں عدالت پیشی پر آئے ہوئے یہ افراد مخالفین کی جانب سے مبینہ طور پر حملہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، جس سے 2 افراد کی حالت جو ہے وہ غیر ہو گئی ہے، جنہیں ڈی ایچ کو چنوٹ جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے، اور ریسکیو ذرائع کے مطابق ایک جو شخص ہے اس کی حالت تشویشناک جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ظفر اور فضل نامی یہ 2 افراد تھے جو عدالت پیشی پر آئے ہوئے تھے، اور مبینہ طور پر جو مخالفین ہیں جی بہت شکریہ بابر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بابر اپڈیٹ کر رہے تھے۔ چنیوٹ میں عدالت پیشی پر آئے 2 افراد پر مخالفین کا مبینہ حملہ، دونوں افراد کی حالت غیر ہے، اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ عدالت میں 2 افراد پر مبینہ حملہ، پیشی پر آئے دونوں افراد پر مخالفین نے حملہ کیا، دونوں افراد کی حالت غیر، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دونوں افراد کی حالت غیر ہے، پیشی پر آئے دونوں افراد مخالفین نے حملہ کیا، عدالت میں 2 افراد پر مبینہ حملہ ہوا۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں ڈرائیونگ لائسنس جاری کرنے کا عمل رک گیا۔ 48 گھنٹوں بعد بھی ٹریفک پولیس کا سسٹم اپڈیٹ نہ ہو سکا۔ 16 جنوری سے ڈرائیونگ لائسنس اضافی فیسوں کے ساتھ جاری کیا جانا تھا۔ 15 جنوری تک سسٹم میں پرانی فیسوں کے ساتھ لائسنس جاری کرنے کا ڈیٹا فیڈ تھا۔ بات کریں گے اسی حوالے سے طیب مقبول سے۔ جی طیب، بتائے گا۔ جی بالکل، صوبہ بھر کی طرح ضلع فیصل آباد میں بھی ٹریفک پولیس کا ڈرائیونگ لائسنس بنانے کا پروسیجر مکمل طور پر ٹھپ ہو گیا۔ 48 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بڑھنے والی فیسوں کے ساتھ سسٹم کو اپ ڈیٹ نہ کیا جا سکا۔ 15 جنوری تک وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ ہدایت کی تھی کہ 15 جنوری تک شہریوں کو پرانی فیس کے ساتھ ڈرائیونگ لائسنس مہیا کیا جائے گا، اور 16 جنوری سے قبل رات 12 بجے سسٹم کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد فیسوں کو بڑھا دیا گیا تھا، اور اس بڑھی ہوئی فیسوں کے تحت ڈرائیونگ لائسنس جاری کرنے کے احکامات
इंतजामात जारी किए गए थे, मगर 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस अपना सिस्टम अपडेट ना कर सकी। सिस्टम में नई फीसों का अंदराज अमल में नहीं लाया जा सका, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 2 रोज से शदीद सर्दी में फैसलाबाद के शहरी ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर में खवार हो रहे हैं। फैसलाबाद पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है, उनकी जानब से शहरियों को कबल अज़ वक्त इस हवाले से आगाही भी नहीं दी गई कि सिस्टम अपडेट होने में कितना टाइम लगेगा और शहरी इतने रोज तक अपने घरों में बैठे और लाइसेंस बनाने के लिए सीटीओ दफ्तर का विजिट ना करें, और इस हवाले से आगाही ना देने के बायस शहरियों को ट्रैफिक जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जंग में आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां मुकम्मल। शहरी कौमी हल्के NA 109 में 5,93,000 से ज़ायद वोटर्स रजिस्टर्ड। हल्के में कौन कौन से इलाके शामिल हैं, कौन कौन सी बड़ी बरादरियां मौजूद हैं, जानेंगे ब्यूरो चीफ जंग रमज़ान मिर्ज़ा से। जी रमज़ान बताइएगा। देखें, आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां जो हैं उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। पोलिंग स्कीम जो है वो फाइनल की जा रही है, तो इसके साथ साथ जो इंतज़ामिया की जानिब से इंतजामात हैं वो भी मुकम्मल किए जा रहे हैं। वोट और सपोर्ट के लिए जो मुतलका कैंडिडेट्स हैं वो अपने हल्कों में जा रहे हैं। हम इस वक्त NA 109 के अंदर मौजूद हैं, जिसमें जो बुनियादी तौर पर 3 सूबाई हल्के भी शामिल हैं, जिनमें PP 126 का कुछ हिस्सा शामिल है, PP 127 शहरी हल्का शामिल है और इसके साथ साथ PP 128 सूबाई हल्का भी जो है इसमें शामिल है। इस हल्के के अंदर मजमूई तौर पर वोटर्स की तादाद जो है वो 5,93,022 है, और इसमें अगर हम इन इलाकों की बात करें तो NA 109 के अंदर शहर पूरा शामिल है, जिसमें झंग सिटी, झंग सदर के इलाके और नया शहर जिसे सैटेलाइट टाउन भी कहा जाता है, ये इलाके इस कौमी हल्के के अंदर जो हैं वो शामिल हैं। और इसके अलावा जो सूबाई हल्के हैं जिनमें PP 126 के इलाके हैं, इसमें मोचीवाला और फैसलाबाद रोड के बहुत से इलाके जो हैं वो शामिल हैं। PP 127 के अंदर खसूसी तौर पर जो शहर का तजारती मरकज़ है, जिनमें झंग सदर का इलाके हैं वो शामिल हैं, झंग सिटी का कदीमी इलाका जो है वो शामिल है, बंद के साथ साथ बहुत सारे इलाके इसी में, और कच्चे के इलाके जो है वो भी इसी में शामिल किए गए हैं। PP 128 के अंदर जो टोबा रोड से इलाके हैं वो इस हल्के के अंदर, और भक्कर रोड के इलाके जो हैं वो इस हल्के के अंदर शामिल किए गए हैं। शहर का कुछ हिस्सा भी PP 128 के अंदर जो है वो शामिल किया गया है। मजमूई तौर पर यहाँ पे इन तमाम हल्कों में और ज़िला झंग के अंदर सियाल बरादरी जो है वो डोमिनेंट हमें नज़र आती है। उनकी बहुत सारी गोत और सब कास्ट जो हैं इस इलाके में मौजूद हैं। भरवाना है, चुचकाना है, भबड़ाना है, इसके अलावा सधाना है और बहुत से ऐसी सब कास्ट जो हैं वो मौजूद हैं। तहम जो PP हल्का 126 है, यहाँ पर वेंस भी मौजूद हैं, सादात भी मौजूद हैं, बुखारी बरादरी भी मौजूद है। 127 चूँकि शहरी हल्का है तो सादात समेत शेख बरादरी जो है वो बड़ी तादाद में शहरी हल्के के अंदर आबाद है। मुगल बरादरी का बड़ा वोट बैंक जो है इन इलाकों के अंदर मौजूद है। अराई बरादरी भी इस इलाके में मौजूद है। जट बरादरी भी जो है इस इलाके में कारोबारी हल्के के अंदर मौजूद है। जो PP 128 है, यहाँ पर कुरैशी बरादरी जो है वो एक बड़ी बरादरी के तौर पे हमें नज़र आ रही है, और जो दूसरी बरादरी हमें नज़र आ रही है वो सयाल बरादरी, जिससे पहले बताया। तो मजमूई तौर पर ये एक बेहतरीन हमें कॉम्बिनेशन जो है वो नज़र आ रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो मजबूत कैंडिडेट इन हल्कों के अंदर जो है वो उतारे गए हैं, जिनमें NA 109 से शेख याकूब हैं और उनकी मिसेस जो हैं वो PP 126 में यहाँ पर मौजूद हैं। PTI के भी मुमकिना उम्मीदवार जो हैं शेख वकास अकरम, वो भी इस हल्के में जो है वो तगड़ा वोट बैंक रखते हैं, जबकि जो उनके मद्दे मुकाबल हैं वो शेख याकूब हैं। दूसरी जानब PP 126 के अंदर मार असलम भरवाना जो साबिक MPA भी रहे हैं, वो नून लीग के मजबूत उम्मीदवार के तौर पे हमें नज़र आ रहे हैं। PP 128 के अंदर जो है वो खालिद सरखाना हमें नज़र आ रहे हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबले भी जो है वो PTI के उम्मीदवार हमें नज़र आ रहे हैं। तवक्को की जा रही है कि एक अच्छा मुकाबला इन इलाकों के अंदर जो है वो नज़र आएगा। इन इलाकों का सबसे बड़ा मसला जो आज से 1 साल पहले था वो सफाई का और सीवरेज के हवाले से था। गो के निगरान हुकूमत की जानिब से इन मसाइल को हल किया गया है, लेकिन अभी भी इन इलाकों के अंदर गुंजाइश मौजूद है कि इन इलाकों की महरूमियाँ जो हैं वो दूर करें।
اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی اس حلقے میں جو ایک سابق سیاسی خاندان ہے ذوالفقار شاہ، ان کے پوتے جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں، سید علی حیدر، اور ان کے ساتھ بھی ایک پینل موجود ہے۔ تاہم 8 فروری جو ہے وہ دن۔ بہت شکریہ رمضان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھے، آپ کو بتایا عام انتخابات 2024 ووٹر فہرستیں کس طرح حاصل کی جا سکتی ہیں، فیس کتنی اور کہاں جمع کروانی ہوگی، جانتے ہیں بیورو چیف وقار گھمن سے۔ جی وقار، بتائیے گا۔ عام انتخابات 2024 کی تیاریاں حتمی مراحل میں ہیں۔ امیدواروں کی جانب سے جو انتخابی فہرستوں کے بعد اب جو ووٹرز کی فہرستیں ہیں وہ بھی حاصل کی جا رہی ہیں۔ ووٹر فہرست حاصل کرنے کا طریقہ کار الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وضع کیا ہے کہ نیشنل بینک آف پاکستان میں فی پیج 10 روپے فیس جمع کروانی ہوگی، اور اس کے بعد جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفاتر ہیں وہاں سے جو ووٹرز کی جو فہرست ہے وہ حاصل کی جا سکے گی۔ کوئی بھی امیدوار ووٹرز کی فہرست کے لیے نیشنل بینک آف پاکستان میں چالان جمع کروائے گا، اور اس کے بعد جو مقامی الیکشن کمیشن کے دفاتر ہیں وہاں سے یہ فہرستیں حاصل کی جا سکیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی انفرادی طور پر اپنا ووٹ چیک کرنا چاہتا ہے کہ اس کا ووٹ کس بلاک میں ہے، کہاں پہ ہے، اس کا پولنگ اسٹیشن کون سا ہوگا، تو وہ 8300 پر اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھ کر سینڈ کرے گا تو اس کو میسج وصول ہوگا، اور اس پر تمام اس کی جو تفصیلات ہیں وہ درج ہوں گی۔ تاہم امیدواروں کی جانب سے جو ووٹرز کو پرچیاں پہنچائی جاتی ہیں، ان کے ووٹ چیک کرنے کے لیے جو فہرستیں ہیں ان کا حصول بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے ان کو بہت شکریہ وقار اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ محکمہ تعلیم کا مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ کی نشاندہی پر ایکشن۔ جنگ کے اسکولوں میں سلنڈر اور ہیٹرز کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی۔ افسران کے دفاتر میں بھی ہیٹرز کا استعمال ممنوع قرار دے دیا گیا۔ مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ نے ہیٹرز کے باعث اضافی اخراجات حادثات کے خدشات کا اظہار کیا تھا، آپ کو بتا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید اویس خان۔ جی اویس، بتائیے گا۔ بالکل، محکمہ تعلیم کی جانب سے یہ اہم قدم جو ہے وہ سامنے آیا ہے، جس میں سرکاری اسکولوں اور محکمہ تعلیم کے دفاتر میں ہیٹر کے استعمال پر مکمل طور پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اس حوالے سے سیو ایجوکیشن کی جانب سے اپنے دوروں کے دوران جو ہے صورتحال کو جو ہے ان کی نشاندہی کی گئی تھی کہ فلٹر کے ہیٹر استعمال کرنے اور اس کے پوائنٹ میں وہ حادثات کا اندیشہ ہے، جبکہ الیکٹرک ہیٹر استعمال کرنے سے اخراجات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ صورتحال کو نوٹس کرتے ہوئے محکمہ تعلیم کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ اویس اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد کے علی زیب فاؤنڈیشن میں 2 ماہ سے صحت سہولت کارڈ پر علاج بند۔ تھیلیسیمیا کے مریض بچے مشکلات سے دوچار، جان لیوا بیماری کا شکار بچوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ اسی پر بات کریں گے عزدار حسین سے۔ جی عزدار، بتائیے گا۔ جی بالکل، علی زیب فاؤنڈیشن تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا مریض بچوں کو عرصہ دراز سے علاج معالجے کی سہولیات فراہم کر رہا ہے، اور حکومتی ہدایت پر علی زیب فاؤنڈیشن میں مریض بچوں کا جو علاج تھا وہ صحت سہولت کارڈ پہ کیا جا رہا تھا، مگر صحت سہولت کارڈ جو ہے وہ 2 ماہ سے بند ہے، اور ایسے میں صحت سہولت کارڈ بند ہونے کے سبب جو مہنگی ادویات ہیں وہ مریضوں کی پہنچ سے جو ہے وہ دور ہو چکی ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ مریض بچوں کے والدین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، کیا کہیں گے آئرن کے حوالے سے؟ آئرن کی ادویات کی جو ہے شارٹیج ہے، پہلے مل رہی تھی دوائی، 3-4 ماہ سے اب نہیں مل رہی، مشکل ہو رہی ہے بہت۔ اب مہنگائی بھی بہت ہو گئی ہے، اس کے لیے تو گزارا بھی نہیں ہوتا، تو درخواست ہے کہ دی جائیے۔ جی آپ کیا کہیں گے، حکومت سے کیا اپیل کریں گی آئرن کی گولیوں کے حوالے سے؟ دوائی وہ بچے میڈیسن کھا رہے تھے تو کافی بہتر تھے، اب ان کو میڈیسن نہیں وہ مل رہی، اس وجہ سے وہ بچوں کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک ہے، تو ہم اپیل کرتے ہیں ہمارے بچوں کو میڈیسن دے دیں۔ حکومت سے اپیل کی جاتی ہے کہ صحت سہولت کارڈ جو ہے وہ علی زیب فاؤنڈیشن کا بحال کیا جائے، تاکہ جو مریض بچے ہیں انہیں علاج معالجے کے حوالے سے جو ادویات ہیں وہ فراہم کی جا سکیں۔ بہت شکریہ عزدار اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جنگ کے 8 پاور لوم سیکٹر میں کام کرنے والے ہزاروں مزدور سوشل سیکیورٹی کارڈ سے محروم۔ سوشل سیکیورٹی رجسٹریشن نہ ہونے سے میرج گرانٹ، ڈیتھ گرانٹ، ایجوکیشن گرانٹ سمیت دیگر حکومتی امداد بھی نہیں ملتی۔ شادی کے لیے مالی مدد نہ ملنے پر کفن میسر نہیں، بچوں کو تعلیم دلوانا بھی مزدور کا خواب بن گیا۔ سوشل سیکیورٹی کارڈز کی فراہمی کے لیے احتجاج اور اعلیٰ حکام کے اجلاس میں بھی
بے سود نکلے، مزدوروں کی حکومت سے نوٹس لینے کی دہائی. بات کریں گے اسی حوالے سے اویس خان سے. جی اویس. بالکل، جنگ میں مزدوروں کو سوشل سیکیورٹی کارڈ کی عدم فراہمی کے باعث جو ہے جنگ کے پاولومز کے 8 سیکٹر کے اندر کام کرنے والے ہزاروں مزدور جو ہیں وہ شدید حد تک مالی مشکلات کا شکار ہیں. میرج گرانٹ ملتی ہے، نہ ہی جو ہے تدفین کے لیے جو ہے وہ اس کفن تک میسر ہے. اس صورتحال کے باعث جو ہے مزدور سراپا احتجاج ہیں. میرے ساتھ ضلعی صدر جو ہے وہ چودھری تنویر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا، سوشل سیکیورٹی کارڈ جو ہے اس کے متعدد مطالبات احتجاج بھی کیا گیا، تاہم تاحال بے سود ہیں، کیا کہیں گے صورتحال؟ سر، جب سے پاکستان بنا ہے ہمارا جو بنیادی حق ہے سوشل سیکورٹی کا کارڈ، وہ ہمیں کہیں کسی انڈسٹری میں نہیں دیا جا رہا، کہ 0.1% بھی کہیں نہیں ہے. اگر دیکھیں جی، دوران ڈیوٹی آدمی فوت ہو جاتا ہے ورکر، تو ورنہ اس کے لیے اب گورنمنٹ نے تو بڑے قانون بہت اچھے طریقے سے بنائے ہیں کہ اسے 8 لاکھ روپیہ جو میرج گرانٹ ہے اس کی شکل میں اسے مل جائے گا. میرج ڈیتھ گرانٹ کی شکل میں اسے 8 لاکھ روپیہ ملے گا. اور میرج گرانٹ کی شکل میں ہماری بیٹی کی اگر شادی ہے، دیکھیں ہماری اگر 2 بیٹیاں ہیں یا 4 بیٹیاں ہیں، ہم کتنا کا ایڈوانس لے لیں گے، وہ ہمیں مل مالک پھر وہ دینا قابل واپسی بھی ہے. ہمیں 4 لاکھ روپیہ میرج گرانٹ ملے گی. 4 لاکھ روپیہ میرج گرانٹ ہمارے لیے بہتر ہے، چلو زیادہ نہیں لیکن تھوڑی ہے، اس سے ہمارا گزارا ہو جاتا ہے. 4 لاکھ روپیہ میرج گرانٹ ہے. اور اس کے علاوہ جیسے آج ہیپاٹائٹس وغیرہ عام ہے، جنگ میں تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس سے ہمیں یہ فائدہ ہے کہ میرج اپنا ہیلتھ کے حوالے سے جو ہمارے انجیکشن ہے ہیپاٹائٹس کے، وہ ہمیں فری لگ جاتے ہیں. تو ہمارے لیے کافی بہتر ہے. اگر سوشل سیکورٹی کا کارڈ ہمارا ہوگا تو ہمارا علاج، ہمارے بیوی بچوں کا علاج اس پہ فری ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیں اور بھی سہولتیں بہت ساری ہیں کہ ہمارے بچے اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، اس کے تمام اخراجات جو ہیں وہ سوشل لیبر ڈپارٹمنٹ نے اس کے دینے ہیں. لیکن اسی شکل میں ملیں گے، یہ سب کچھ ملے گا کہ جب ہمارا بنیادی حق جو سوشل سیکورٹی کا کارڈ ہے، جو مزدوروں کا بنیادی حق ہے، وہ ملے گا. لیکن بدبختی یہ ہے کہ جیسے کہ سیاستدان بھی ہیں ہمارے سے وعدے تو کر لیتے ہیں کہ جی ہم آپ کے جو بنیادی حق ہیں، کسی نے احسان نہیں کرنا، لیکن ہم پہ جو ہمارا بنیادی حق ہے وہ ہمیں لے کے دے دیں. تو ان سے بہتر کون ہے؟ اور ان کا حق بنتا ہے کہ جب ہم ووٹ آتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں، ان کو بڑھ چڑھ کے نمائندہ بنا کے بھیجتے بھی ہیں، لیکن وہ ہماری بات نہیں کرتے. انہیں چاہیے ہماری بات بھی کریں، جو ہمارا بنیادی حق ہے وہ ہمیں لے کے دیں. کہنے کہ بنیادی حق مزدوروں کی فراہمی جو ہے یقینی بنائی جائے. اور اس حوالے سے ڈیتھ گرانٹ ہے، میرج گرانٹ ہے، ایجوکیشنل گرانٹ ہے اور ہیلتھ کے حوالے سے اقدامات ہیں، وہ سوشل سیکیورٹی کارڈ کے باعث جو ہے وہ نہ ہونے کے باعث جو ہے ناممکن ہو کے رہ گئے ہیں. صورتحال کے باعث مزدور آج بھی سراپا احتجاج ہیں اور مطالبہ کیا جا رہا ہے سیاسی نمائندوں سے، ضلعی انتظامیہ سے صورتحال پر نوٹس لے کر فوری طور پر اقدامات ممکن کیے جائیں. جی بہت شکریہ ویسا اپڈیٹ کرنے کے لیے. جنگ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال انتظامیہ اور آؤٹ سورسنگ کمپنی کے درمیان معاملات طے نہ ہو سکے. ضلع کی اکلوتی سی ٹی اسکین مشین 15 روز سے بند. مریض در بدر پرائیویٹ اسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور. شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کر فوری سی ٹی اسکین کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا. بات کریں گے اسی حوالے سے وسیم عزیز سے. جی وسیم، بتائیے گا. جی بالکل، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال جنگ میں سی ٹی اسکین مشین کو خراب ہوئے 15 روز سے زائد کا وقت گزر گیا، تاحال سی ٹی اسکین مشین کی مرمت کے لیے کوئی اقدامات نہ کیے جا سکے. سی ٹی اسکین مشین کی جو یو پی ایس کی بیٹریاں تھیں وہ خراب ہوئی تھی، جس پر جو ہے وہ سی ٹی اسکین مشین کی آؤٹ سورسنگ کمپنی اور ہسپتال انتظامیہ کے درمیان اس بات کا تنازع تھا کہ ان سی ٹی اسکین مشین کی جو بیٹریز ہیں ان کو جو ہے وہ تبدیل ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے کیا جائے. لیکن ہسپتال انتظامیہ کا یہ موقف تھا کہ سی ٹی اسکین مشین کی آؤٹ سورسنگ کمپنی کے ساتھ جو کانٹریکٹ طے ہوا تھا اس میں یہ چیز واضح تھی کہ سی ٹی اسکین مشین کی جو بھی ریپیئرنگ ہے یا بیٹریز ہیں ان کی جو تبدیلی کا عمل ہے وہ آؤٹ سورسنگ کمپنی کی جانب سے کروایا جائے گا. پھر اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ اعلیٰ افسران تک پہنچا، سیکٹری ہیلتھ تک پہنچا، تو جس کے بعد اب تک جو ہے وہ اس معاملے کو حل نہ کیا جا سکا. اب سی ٹی اسکین مشین کی مرمت
تو मुमकिन ना हो सकी, लेकिन नई सीटी स्कैन मशीन के नस्ब करवाने के हवाले से इकदाम किए जा रहे थे जो दम तोड़ते नज़र आ रहे हैं। 15 रोज़ से ज़ायद का वक्त गुजर गया है। सीटी स्कैन करवाने के लिए आने वाले मरीज़ अब प्राइवेट हस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हो चुके हैं। इस टाइम पे सीटी स्कैन करवाने के लिए जितने भी मरीज़ थे वो प्राइवेट हस्पतालों की जानिब जा रहे हैं। यहाँ पर जो है वो मरीज़ों का रश देखने में नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर मशीन ही ख़राब पड़ी है। ताहम हस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि चंद रोज़ में नई मशीन यहाँ पर नस्ब कर दी जाएगी, जबकि शहरियों की जानिब से हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि जल्द अज जल्द सीटी स्कैन मशीन को फाल करवाया जाए ताकि दूर दराज से। जी बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में पोलिंग स्टेशनों के लिए मुकर्रर सरकारी स्कूलों के 4 दीवारी से महरूम होने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने सिटी 41 की खबर पर नोटिस ले लिया। हल्का पीपी 105 में 4 दीवारी से महरूम स्कूलों की रिपोर्ट तलब कर ली। बात करेंगे इसी हवाले से इमरान असलम से। जी इमरान बताइए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिटी 41 की खबर पर नोटिस लेते हुए रिटर्निंग ऑफिसर से जवाब तलब किया गया है कि फैसलाबाद में पीपी 105 में पोलिंग स्टेशन के लिए मुकर्रर करदा जो स्कूल्स थे उनकी बाउंड्री वाल्स की जो तमीर न होनी उस हवाले से रिपोर्ट तलब की गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को मरासा जारी करते हुए रिपोर्ट्स तलब की गई हैं कि पीपी 105 में पोलिंग स्टेशन के लिए जो तजवीज़ करदा मुंतखब करदा पोलिंग स्टेशन जो सरकारी स्कूल्स थे उनकी जो 4 दीवारी है वो ताहाल ना हो सकी, उस हवाले से रिपोर्ट दी जाए। और इसके साथ साथ जो है वो ज़िला के 25 जो सरकारी स्कूल जो पोलिंग स्टेशन के लिए मुकर्रर थे उस हवाले से सिटी 41 की जानिब से खबर भी नशर की गई थी, जिस पर जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी नोटिस लिया गया है और रिटर्निंग ऑफिसर से जवाब तलब करते हुए हदायत जारी की गई हैं कि पीपी 105 में दीगर जितने भी पोलिंग स्टेशन के लिए मुकर्रर करदा सरकारी स्कूल्स हैं जो बाउंड्री वाल की सहूलत से महरूम हैं। बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। सियासी रसाकशी और इक़्तिदार की खींचातानी बरामदात का सीजन नजरअंदाज हो रहा है। फैसलाबाद के बरामद कुनिंदगान ने शिकवा कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, बरामद कुनिंदगान ने शिकवा कर दिया। बात करेंगे इसी हवाले से शराज भट्ट से। जी शराज बताइएगा। इस वक्त बरामद कुनिंदगान जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका सबसे बड़ा गिला और शिकवा हुकूमत से यही है कि गुज़िश्ता 6 महीने से उनको कोई फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है, उनको सहूलियात मुयस्सर नहीं की जा रही, उनके लिए साजगार माहौल नहीं बनाया जा रहा, जिसकी वजह से उनको शदीद परेशानी का सामना है। खासतौर पर एक्सपोर्ट के हवाले से बात करें तो साल 2023 भी एक्सपोर्ट के लिए कोई अच्छा साल नहीं रहा है और साल जो है वो सीजन के बावजूद बेहतर तरीके से नहीं ग्रो कर पा रही। हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री डॉक्टर सज्जाद अरशद मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से अपना क्या मौक़िफ़ देना चाहेंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा, इस वक्त रसाकशी जारी है एक तरफ और दूसरी तरफ एक्सपोर्टर्स परेशान है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया शराज। एक्सपोर्टर्स काफ़ी अर्से से परेशान हैं जी और वो जान थी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की थी, कम्प्रिहेंसिवली डिक्रीज हुई और फिर लोग बड़े परेशानी के आलम में कुछ लोग यहाँ से शिफ्ट भी हुए। एनर्जी सेक्टर का था, बिजली और गैस, और इस वक्त भी जो हमारा रीजनल कंपटीशन है उसमें हमारे रेट्स ज़्यादा हैं बिजली के। हुकूमत चाह रही है, जो मिनिस्टर हैं मोहम्मद अली साहब, उनका आया भी था कि हम इसको 9 सेंट पे लेके आ रहे हैं, 14 सेंट पे ले गए थे सही, तो 9 सेंट पे ले आए, बट इट इज़ अगेन अटैच्ड विद IMF। अगर उसके साथ हमने अटैच होकर करेंगे तो फिर तो ये लोगों को एक लॉलीपॉप वाली बात होगी, फिर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कभी नहीं उनको कन्विंस करेंगे। हुकूमत का काम है, क्योंकि अगर बांग्लादेश में रेट 8 है और वियतनाम में 6 है और इंडिया में 8 है, तो हमारा अगर रेट 14 होगा तो हम कैसे कम्पीट करेंगे? हमें बिजली में हमें बहुत प्रॉब्लम है, उसका अल्टरनेट सोर्स जो है वो भी हमारे पास कोई नहीं है। जो जहाँ तक रह गई सोलर की, लोगों के पास रिजर्व नहीं है, स्पेशली SME सेक्टर के पास तो पैसे नहीं है, उसी पैसे से वो काम चलाते हैं सही। और जब जो उसका रेट है काइबर रेट सोलर का जो देने का हुकूमत का बैंक्स का वो ज्यादा है, उसको 6% पे लेके आना चाहिए। ठीक है, काइबर रेट भी जो है वो 6% पर लेकर आना चाहिए। इस वक्त खास तौर पर बात करें इंटरेस्ट रेट के हवाले से तो बिजली की कीमतों के हवाले से, गैस की अवेलेबिलिटी। शराज अपडेट करने के लिए। ज़िला यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में सजा गुड़ मेला, गन्ने की रो से गुड़ बनाया गया, मुख्तलिफ खाने पीने के स्टॉल्स लगाए गए। मरियम रजा में अपडेट करेंगी। जी मरियम बताइएगा। जी बिल्कुल अली जय, फैसलाबाद में 15 रोज़ से ज़ायद का वक्त गुजर गया। ताहाल सीटी स्कैन मशीन की मुरम्मत के लिए कोई इकदामात ना करने की वजह से
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں فیصل آباد یونیورسٹی میں سجا گڑ میلہ، روز سے گڑ کی تیاری، کھانے پینے کے سٹالز بھی سجے، طلبہ و طالبات میلے کو انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں، گرم چائے کی چسکیاں، طلبہ سیلفیاں بنا رہی ہیں۔ بات کریں گے اسی حوالے سے مریم رضا سے۔ جی مریم، بتائیے گا کیا ماحول ہے اس وقت میلے کا؟ فیصل آباد میں ایگریکلچر یونیورسٹی کے اندر آج گڑ میلے کا اہتمام کیا گیا ہے، جہاں پر طلبہ جو ہیں وہ خوب انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف جہاں گڑ ہے بنایا جا رہا ہے گنے کی رو کے ساتھ، تو اس کے ساتھ ساتھ مختلف سٹال جو ہیں کھانے پینے کے یہاں پر لگائے گئے ہیں، جہاں پر گول گپے بھی ہیں، سموسے بھی ہیں اور دیگر ایسی چیزیں جو ہے یہاں پہ موجود ہیں کھانے پینے کی، جس سے سب لطف اندوز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو کئی دوست لکڑیاں جلا کر، آگ جو ہے جلا کر اس میں بھی انجوائے کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ گپ شپ لگاتے ہوئے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ لڑکیاں موجود ہیں، ان سے جان لیتے اس حوالے سے کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ گڑ میلہ جو ہے وہ یہاں پہ سجایا گیا ہے، کیا کہیں گے؟ جی، گڑ میلہ ہر سال یہاں سجایا جاتا ہے، یہ بہت اچھا ایونٹ ہے ایگریکلچر یونیورسٹی کا، کیونکہ گڑ ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے ہماری صحت کے لیے، تو ہمیں یہاں بہت مزہ آ رہا ہے۔ بالکل، گڑ جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا مفید ہوتا ہے، بڑی اچھی بات کی انہوں نے، اور بھی لڑکیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ یہاں پہ جو سٹالز لگائے گئے ہیں، خاص کر کے گول گپوں کے سٹالز پہ لڑکیاں کا رش جو ہے وہ بہت نظر آتا ہے، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، ہم بھی گول گپے کھا کے ہیں، بہت اچھا ہے یہاں پہ فیسٹیول لگا ہے، سٹالز اور بھی بہت سارے ہیں، گڑ کا رس بھی ہے اور ہم نے پہلی بار گڑ اپنی زندگی میں خود بنتا ہوا دیکھا ہے۔ تو ایسے کلچرل فیسٹیول ہوتے رہنے چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس کو پتہ لگے اپنے کلچر کا، ہمارے کلچر کا۔ بالکل، ایسے ثقافتی جو میلے ہیں وہ ہونے چاہیے تاکہ اپنے ثقافت سے پتہ چل سکے۔ ہمارے ساتھ لڑکے بھی موجود ہیں، ان سے مجھے بتائیے گا کہ لڑکوں کے لیے بڑا خوبصورت یہاں پہ ماحول ہے، لڑکیاں بھی موجود ہیں، لڑکے بھی موجود ہیں، کیا کہیں گے کہ سب سے زیادہ انجوائیبل یہاں پہ کیا تھا؟ یہاں پر بہت زیادہ اس طرح کے جو میلے ہیں یہ کنڈکٹ ہوتے رہنے چاہیے، یہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہمارا یہاں پر انجوائے بھی ہوتا رہتا ہے۔ یہاں پر ہمیں بہت ساری نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملی، بہت زیادہ ہم نے انجوائے کیا، اور بھی لوگوں کو یہی کہیں گے کہ یہاں پر آئیں، انجوائے کریں پڑھائی کے ساتھ ساتھ۔ بالکل، پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس طرح کی تقریبات ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ان سے انجوائے کیا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہاں پہ بات کریں تو گرم گرم جلیبیاں جو ہیں وہ بھی بنائی جا رہی ہیں، اور گڑ گنے کی رو کے ساتھ وہ بھی تیار کیا جا رہا ہے، جو یہاں پر آنے والے طلباء کی توجہ کا مرکز ہے، کیونکہ گڑ کھایا تو ضرور جاتا ہے، استعمال بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کو بننے کے طریقے کو جو ہے دیکھنے کے لیے کافی لوگ ایکسائٹڈ نظر آتے ہیں، اور وہاں پہ رش بھی جو ہے وہ خاصا لوگوں کا نظر آ رہا ہے جو گڑ کو دیکھتے ہوئے بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر لوگوں کا کافی رش جو ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔ جی مریم، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں محکمہ تعلیم فیصل آباد نے حکومت کی طرف سے نئی کتابیں ملنے پر تاخیر کا حل نکال دیا۔ حل بتا رہے ہیں ہمیں جہانگیر اشرف۔ جی جہانگیر، بتائیے گا۔ محکمہ تعلیم پنجاب کی طرف سے تمام سکولز کو نئے سیشن میں بچوں کے لیے مفت کتابیں فراہم کی جاتی ہیں، لیکن ہر نئے سیشن میں یہ کتابیں کئی ماہ کی تاخیر سے ملتی ہیں، جس کے باعث بچوں میں اسٹڈی گیپ جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا سدباب جو نکالا ہے محکمہ تعلیم فیصل آباد نے، اسکولوں میں بک بینک بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے سی او ایجوکیشن فیصل آباد کی طرف سے ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے تمام ڈی اوز کو، جس میں ان کو پابند کیا گیا ہے کہ ہر ہائر سیکنڈری اسکول، ایلیمنٹری اور مڈل اسکول جو ہے وہاں پر بک بینک بنائے جائیں، اور رواں جو اسٹوڈنٹ جاری ہیں ان کا 31 مارچ کو سیشن ختم ہونے جا رہا ہے، تو ان تمام بچوں کو یہ ہدایت کی جائے کہ اپنی کتابیں جاتے ہوئے اسکول کو واپس جمع کروا کر جائیں۔ ان میں سے جو کتابیں درست حالت میں ہوں گی، اچھی حالت میں ہوں گی، وہ اگلے سیشن میں آنے والے بچوں کو فراہم کی جائیں گی، تاکہ 1 اپریل سے جو ان کا نیا سیشن شروع ہونے جا رہا ہے اس میں ان کا اسٹڈی گیپ نہ آئے، کیونکہ پچھلے سیشن میں بھی بچوں کو چھٹیوں کے بعد کتابیں ملی تھی اور ان کے 2 سے 3 ماہ جو ہیں۔ بہت شکریہ جہانگیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔